السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کلام باہو کی 24ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ سلطان الفقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باغ بہارا کھڑیا نرگس ناز شرمدہ ہو، دل وچ کعبہ صحیح کی توس پاکو پاک پرمدہ ہو، طالب طلب طواف تمامی حب حضور حرمدہ ہو، گیا حجاب تھوی سے حاجی بخشی میں راہ کرمدہ ہو۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ باہو باغ بہارا کھڑیا نرگس ناز شرمدہ ہو۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا شاعری میں یہ عام اسلوب ہے کہ وہ صوفیانہ وجدان اور شعری وجدان کی زبان کو یکجا کر دیتے ہیں۔ شعری وجدان میں باغ میں پھول اور کلیاں کھلنے کے موسم کو بہار کا موسم کہا جاتا ہے، جبکہ صوفیہ کرام کی زبان میں یہ کھل اٹھنے سے مقام وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بید الہی مرد فقیر پر کھلنے لگتے ہیں۔ اسی مقام پر اسے وہ بصیرت ملتی ہے جہاں وہ اشیاء کے اصل حقائق کو ان کے اصلی رنگ میں دیکھنے لگتا ہے۔ اس پہ راز آشکار ہونے لگتے ہیں۔ خودی اور بڑائی کا حق صرف ذات پاک کا ہے، کیونکہ اسی کا ملک ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اسی کی ذات غنی ہے، اور وہی ہے جو ایک کے سر پہ تاج رکھ دیتا ہے اور ایک کو تخت سے اتار کر مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کسی کے سر پہ نیک بختی کی ٹوپی ہے تو کسی کی بغل میں بدبختی کی گودڑی ہے۔ نرگس ناز شرمدہ ہو سے مراد یہ ہے کہ نرگس علامت ہے نیک اعمال کی۔ ناز کو صفت معشوق کہا جاتا ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک یہ صفت حق تعالیٰ ہے کہ وہ اپنے عاشقوں کو اپنے ظاہری و باطنی جلوے دکھاتا ہے۔ شرم و حیا سے مراد یہ ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے حیا کی اس طرح تشریح کی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی نعمتوں دیکھنا اور پھر اپنی تقصیر پر نظر کرنا، ان دونوں کے درمیان جو حالت ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ گویا مفہوم یہ ہوا کہ ہم نے اس حیا کی کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے نیک اعمال سر انجام دیے، اور یوں اللہ نے ظاہری و باطنی طور پر ہمیں اپنی قدرت کے جلوے دکھائے۔ دوسری لائن میں آپ فرماتے ہیں، دل وچ کعبہ صحیح کی توس پاکوں پاک پرمدہ ہو۔ صوفیہ کی زبان میں کعبہ سے مراد ذات الہی ہوتی ہے، یعنی جب ہم دل میں ذات الہی کا صحیح طور پر ادراک کرتے ہیں اور اپنی سمت درست کر کے اور ذات الہی سے پیار کر کے، تو اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے ہمارے دل کو اپنے کرم سے پاک کر دیا۔ تیسری لائن میں آپ فرماتے ہیں، طالب طلب طواف تمامی حب حضور حرمدہ ہو۔ صوفیہ طواف کو بھی علامت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ویسے تو طواف کرنے سے مراد کوشش ہے جو ذات پاک اور اس کے منشا کو سمجھ سے متعلق ہے، مگر یہاں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حب حضور حرمدہ، اس سے مراد یہ ہے طواف، اور یہ وہ حالت ہے جب دل سے اللہ کے خیال کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا، سب کچھ مٹ جاتا ہے، اور حرم ذات مطلق کو کہا جاتا ہے۔ گویا طالب حق کا مقصود حب الہی کے ذریعے کوشش کے ساتھ معرفت کا حصول اور حضوری حق کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسے رب مانے، نمبر 2 ذکر کرے، نمبر 3 صبر کرے، نمبر 4 شکر کرے۔ ذکر اسے اللہ کا دوست بناتا ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ صبر اسے اللہ کا ساتھی بناتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شکر کرنے سے وہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جو اسے رب مانے گا وہی ذکر کرے گا، وہی صبر کرے گا، وہی شکر کرے گا۔ آخری لائن میں آپ فرماتے ہیں، گیا حجاب تھوی سے حاجی بخشی میں راہ کرمدہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے
حاجی ظاہری سفر کا متقاضی ہے، اسی طرح فقراء اور درویشی کی منازل بھی باطنی سفر سے طے ہوتی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ سب حجابات دور ہو گئے جب ہم نے ذات پاک کا طواف کیا، حاجی بنے، اللہ نے اپنے کرم کی راہ ہم پہ کھول دی اور فقر کی منزل تک ہمیں پہنچا دیا۔ گویا کہ ہمت، کوشش اور اعمال صالحہ سے باطن کی ساری قوتیں بیدار ہو گئی، قلب و روح کی دنیا میں جلوہ ہائے بے پایہ سے رونق آ گئی، ہمیں معرفت حاصل ہوئی۔ اب ہر طالب کو یہ نصیحت ہے کہ وہ بھی کوشش کرے اور حضوری حق کو اپنا مقصود بنائے، اور جو اس مقصود کو پا لیتا ہے حضوری حق اسے مل جاتی ہے، پھر وہ مؤدب بن جاتا ہے کیونکہ ذات پاک کا جلوہ سامنے ہوتا ہے۔ حضرت حارث بن محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک دن رات کسی بھی وقت اپنی پشت دیوار کے ساتھ نہیں لگائی اور دو زانو ہو کر ہی بیٹھے رہے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اس طرح آپ اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں بارگاہ خداوندی میں غلاموں کے علاوہ کسی اور حالت میں بیٹھوں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دریائے خراسان کے ایک گاؤں میں گیا جو کہ بلند کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا جسے لوگ مرد ملندی کہتے تھے، اس میں تمام فضیلتیں موجود تھیں۔ یہ شخص 20 سال سے پاؤں پر ہی کھڑا تھا اور نماز میں تشہد کی حالت میں کھڑا تھا، 20 سال سے بیٹھا نہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میں ابھی اس درجہ پہ نہیں پہنچا کہ حق تعالیٰ کے سامنے بیٹھ سکوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں حضوری حاصل ہوئی، جو ذات پاک کے روبرو ہوتے ہیں، ذات الہی کا ہر وقت دیدار کرتے ہیں۔ ذات پاک کا دیدار ہی ان کی نماز ہوتی ہے۔ عاشق پڑھن نماز پریم دی، جے وچ حرف نہ کوئی ہو، جیو نہ ہلے ہونٹ نہ پھڑکن، خاص نماز سوئی ہو۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ میں محمد امین ایڈوکیٹ، سماعت ٹی وی۔